السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر میزبان آپ کا محمد عتیب، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم شہزاد قمر صاحب۔ ایک مرتبہ پھر ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے ہمارے تمام پروگرام کے اندر ہم نے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے مسائل یہاں ڈسکس کیے اور ان کا حل نکالنے کی پوری کوشش کی، اور آج ہم بات کریں گے بچوں کی جسمانی نشو و نما کے حوالے سے۔ تو شہزاد صاحب ذرا بتائیے گا کہ بچوں کی جسمانی نشو و نما کیا ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے والدین اتنا پریشان ہوتے ہیں، ہمیں سوالات بھی موصول ہوئے ہیں کہ اس حوالے سے، اس اہم موضوع کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کیجیے اور ذرا روشنی ڈالیے کہ جسمانی نشو و نما کس حد تک بچے کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ماں باپ کا اور گھر کے بڑوں کا سب سے زیادہ جو کنسرن ہوتا ہے وہ بچوں کی صحت ہی کے بارے میں تو ہوتا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو موٹا موٹا سا ذرا گبلو سا ہونا چاہیے۔ جو گھر کے بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسی بات پہ نثار کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، بچہ کچھ دبلا سا لگ رہا ہے، زور دے رہے ہوتے ہیں، یہ بچہ کچھ دبلا سا کیوں لگ رہا ہے، کیا اس کا خیال نہیں رکھتی ہو؟ تو یہ صحت ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر سارا کا سارا خاندان فکر مند ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ جو بچے کی زندگی کے شروع کے سال ہیں، جو اس وقت صحت بن جاتی ہے تو یہ عمر بھر ساتھ چلتی ہے۔ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ بچپن کا کھایا پیا ہے جو آج تک کام آ رہا ہے بڑھاپے میں۔ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے، جرمنی میں بھی ریسرچ ہوئی ہے جو سامنے ہمارے آئی ہے، وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس عمر میں جو بچے کی غذائی ضروریات، جو جسمانی گروتھ کی نیڈز ہیں، اگر وہ ٹھیک سے پوری کر دی جائیں تو بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، دل کی بیماری ہے، جوڑوں کے امراض ہیں، یہ کم ہو جائیں گے۔ لہٰذا بچوں کی جسمانی نشو و نما یہ پہلا ایک ڈومین بھی بن جاتا ہے، چونکہ اس میں گھر والے بھی انوالو ہیں، اور یہ بھی اسکول جانے سے پہلے کا ہی کام ہے جو گھر میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ شہزاد صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب ہم غذا پہ تو ہم نے بات کر لی، تو بچوں کو کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کھانے سے والدین کو روکنا چاہیے، ان کے آس پاس موجود لوگوں کو روکنا چاہیے، کیونکہ اس وقت غذا کا مسئلہ ایک بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ جنک فوڈ کا ایسا ایک نظام چل پڑا ہے جس کے نتیجے کے اندر موٹاپا اور بہت ساری دیگر بیماریوں کا شکار ہمارے معاشرے میں موجود تمام افراد ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں بچوں کو کس غذا کو کھلایا جائے اور کس غذا سے ان کی حفاظت کی جائے، انہیں روکا جائے؟ بچوں کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ بچے کی اس عمر کی نیڈ کیا ہے۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری ہڈیوں کے بننے سے ہے، کچھ غذائیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے جو مسلز ہیں ان کے بننے سے، کچھ کا تعلق ہمارے بالوں سے ہے، کسی کا تعلق ہمارے ناخن سے ہے، کسی کا تعلق ہمارے دانتوں سے ہے۔ تو جسم سارا کا سارا کسی نہ کسی غذا کے نتیجے میں ہی تو بن رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت کوانٹٹی میں کھلانا اور بچے کو زبردستی جو مائیں خاص طور پہ کر رہی ہوتی ہیں کھلانا، یہ اصل آپ کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچے کی بیلنس ڈائٹ کا مینٹین کرنا، اس کو بچے کو کھلانا، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ماں باپ کو کہ بچے کی نیڈ کیا ہے، اور اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ بچے کا ویٹ کیا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں BMI، باڈی ماس انڈیکس، یعنی جو بچے کا وزن ہے، پیدائشی جو برتھ اس کا اپنا ویٹ ہے، اس ویٹ کے لحاظ سے بچہ کھائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ سیم کوانٹٹی میں کھائے گا۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ اس کا وزن ایک جیسا ہو۔ بچوں کی اپنا وزن، بچوں کی اپنی ہائٹ، جینیٹک اس میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی اپنی ہائٹ کیا ہے، ماں باپ کا اپنا سٹرکچر کیا ہے، ہر قوموں کا اپنا بھی ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ مثلا جو ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر یا پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا قد لمبا ہوتا ہے، تھوڑا بھاری بھرکم۔ سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ماحول، وہاں کے جینیٹک جو پوری قوم کا جو ایک اس کی جو ریسیپی ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ تھوڑے سے اتنا زیادہ ویٹ گین نہیں کرتے ہیں۔ پھر موسم کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جو وہاں پہ لوکل غذائیں ہوتی ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر دفعہ صرف یہ ٹارگٹ طے کر لینا کہ میرے بچے کو موٹا ہونا چاہیے، یہ ٹھیک درست ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ بچے کی جو نیڈ ہیں، جو اس کی کیلورک نیڈ ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ پیرنٹس کی اویئرنیس کے لیے ہم ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہر بچے کی اپنی ایک کیلورک نیڈ ہے، کیلوریز کی نیڈ ہے۔ ہر بچے کو روزانہ کتنی کیلوریز کی غذائیت کی ضرورت ہے، یہ الگ الگ ہے، اور یہ اس کے ویٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ کیلوریز کی نیڈ اگر پوری ہو رہی ہیں تو یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ بچے کو کھلا کیا رہے ہیں۔ مثلا بعض غذائیں ایسی ہیں جو ہائی کیلورک ہیں، ان میں کیلوریز زیادہ ہیں۔ دال، بچوں کو دال کھلانا، کھچڑی، اس میں کیلوریز ہیں۔ بینز، اس میں اچھی کیلوریز ہوتی ہیں۔ آپ بچوں کو جب روٹی دیتے ہیں، روٹی میں اور گندم میں اچھی کیلوریز شامل ہوتی ہیں۔
اس کے مقابلے کے اندر جو بعض غذائیں ایسی ہیں جن کے اندر کیلوریز نسبتاً کم ہوتی ہیں، تو کیلوریز کی نیڈ کو پورا کرنا چاہیے. اور ماں باپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، ہم ہر چیز دیکھتے رہتے ہیں، اس کو سرچ کریں کہ بچے کی عمر اور ویٹ کے لحاظ سے کیلورک نیڈ کیا ہے، اور یہ اپنے بچے کے بارے میں دفعہ طے کر لیں. اور یہ کیلورک نیڈ صبح میں ناشتے سے کتنی پوری ہوگی، دوپہر کے کھانے سے کتنی ہوگی، شام میں سنیکس سے کتنی ہو سکتی ہے، اور رات کے کھانے سے کتنی پوری ہوگی. ماں باپ اس کے بارے میں ذرا سا آپ غور و فکر کریں. شہزاد صاحب، غذا کی بات تو ہو ہی گئی ہے، خاصی کیا نیڈز ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی بات آ گئی ہے. ذرا اس حوالے سے اس چیز پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل رجحان بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ موبائل آ گیا ہے، بچے جو ہے نا پریفر کرتے ہیں کہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، وہ ٹی وی دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ موبائل فون پہ گیمز کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں، کمپیوٹر پہ کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایک چیز جو ہمارے معاشرے سے کم ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ایکسرسائز. یہ جو ختم ہوتا ہوا ایک کلچر ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل بچوں کے ذہنی بھی اور جسمانی بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو اس کی ذرا اہمیت پہ روشنی ڈالیے گا اور والدین کو اس حوالے سے بھی کچھ ٹپس بتائیے گا. بچوں کو جتنا زیادہ ہم فزیکلی ایکٹیو کریں گے تو اتنا زیادہ بچے کے قد میں اضافہ ہوگا، بچہ صحت مند ہوگا. اگر بچہ لیس موومنٹ کرے گا، یعنی موو نہیں کرے گا، اور وہ اسٹیشنری رہے گا، بیٹھا رہے گا، موٹاپے کا بھی شکار ہو جائے گا، موٹاپے کا شکار ہو جائے گا. اس کے اپنے مسلز ڈیولپ نہیں ہوں گے، اس کی ہڈیاں نہیں کھلیں گی، اور بچے کو کھانا ہضم نہیں ہوگا. جب کھانا ہضم نہیں ہوگا تو نتیجے میں وہ کھانا کم کھائے گا. تو یہ ایکسرسائز کروانا، بچے کو چلت پھرت کروانا، چلنا، بچے کو کھلوانا، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، کھیل کے اندر اور اسپورٹ میں بڑا فرق ہے. ویڈیو گیمز جو ہیں ٹی وی پہ، کمپیوٹر پہ گیمز، یہ بھی گیمز ہیں نا، کھیل ہیں، مگر جسمانی کھیل کود، اسپورٹس جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہ کروانا ضروری ہے. اس کا ایک بڑا سادہ سا اصول میں آج آپ کو بتا دوں. ہر بچے کے لیے روزانہ 15 منٹ تک اس کے دل کا اور اس کی سانس کا، پھیپھڑوں کا نارمل جو روٹین کے اندر اس کی جو اپنی دل کا دھڑکنا اور سانس کا پھیپھڑوں کی جو اپنی، اس سے زیادہ اس کو دھڑکنا چاہیے. کوئی 15 منٹ ایسے گزرے اس کا دل تیز سے دھڑکے نارمل سے، اور اس کی سانس تھوڑی تیز تیز چلے. یہ جو 15 منٹ کی ایسی جو ایکٹیویٹی ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کون سی ایکسرسائز کروائی ہے. لہٰذا بچوں کو جمپنگ کروائیں، بچوں کو ہاپنگ کروائیں، بچوں سے کہیں کہ آپ نے رننگ کرنی ہے. جب بچے جمپنگ کریں گے، ہاپنگ کریں گے، رننگ کریں گے، اس کے نتیجے میں ان کا اسٹیمنا بڑھے گا. گھر میں اگر سیڑھیاں ہیں تو بچوں سے کہہ سکتے ہیں چلو بھائی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، 5 ٹائم ہم نے اوپر نیچے آنا ہے، دیکھتے ہیں کون پہلے جیت جائے گا. لیکن سیڑھیاں چڑھواتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں بڑے بچوں کو کروائیے یہ، اور احتیاط کے ساتھ کروائیے. ادروائز آپ کسی چھوٹے کمرے کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ آپ بچے کو جو رننگ کروا سکتے ہیں. تو دل کا 15 منٹ کے لیے اور سانس کا 15 منٹ کے لیے تیز ہو جانا، یہ روزانہ آپ اس کو ٹارگٹ بنا لیجیے. جی ہاں، بچوں کو کوشش یہ بھی کیجیے کہ بچے نا بہت زیادہ دیر تک کسی بھی کام کے لیے اسٹیشنری نہ بیٹھے رہیں، ان کی باڈی موومنٹ کروائیں. آپ بچوں کو جو ان کی گراس موٹرز ہیں، جو بڑے مسلز ہوتے ہیں، یہ بڑے مسلز اور پھر جو فائن موٹر، ان دونوں کو آپ نے ان کو ایکٹیو کروانا ہے. یہ بڑے مسلز کے لیے آپ بچوں سے بال کو اچھالنا، بال کو کیچ کرنا، یہ کروا سکتے ہیں. آئی ہینڈ کوڈینیشن بھی ضروری ہے، آنکھوں کا اور ہاتھ کا کوڈینیشن. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کیچ پکڑو تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آئی ہینڈ کوڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے. فٹ اینڈ آئی کوڈینیشن بھی ضروری ہے جب ہم فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ آئی ہینڈ کوڈینیشن بھی فزیکل ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. اور یہ آئی ہینڈ کوڈینیشن جتنی اچھی ہوگی، جب بچے انشاءاللہ بڑے ہوں گے اور کرکٹ ٹیم میں جائیں گے تو یہ کیچ نہیں چھوڑیں گے، یہ یوں نہیں کریں گے، بال ان کے ہاتھوں میں آئے گی اور کیچ بھی وہ پکڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ آئی ہینڈ کوڈینیشن میں نے آپ سے کہا، گراس موٹر کی ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے کہا، بچوں کو ایکسرسائز کرنا، جمپنگ کرنا، یوگا کی کچھ بیسک سی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بھی آپ بچوں کو کروا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ 15 منٹ کی ایکٹیویٹی کا بتا رہے ہیں ہمیں کہ 15 منٹ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، تو وہ کس وقت زیادہ بہتر انداز سے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے فجر کا ٹائم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا بھاگنا دوڑنا چاہیے. پھر فجر کے بعد اسکول جانے کا کچھ بچوں کو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس کے بعد جو ان کا ٹیوشن جانے کا اس طرح کا کوئی جو روٹین ہوتا ہے. تو کون سا ایسا وقت ہے کہ جس کو آپ پروڈکٹیو
فیل کرتے ہیں کہ یہ وقت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، شام کا وقت ہو سکتا ہے، رات کے وقت ہو سکتا ہے، صبح فجر کے بعد کا ہو سکتا ہے، بچوں کے روٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے والدین کو گائیڈ کیجیے گا؟ صبح کا جو وقت ہے وہ فزیکل فٹنس کے لیے بہت اہم ہے، چونکہ جب آپ فزیکل کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور آپ کے پھیپھڑے تیز تیز سانس لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو آکسیجن کی مور نیڈ ہوتی ہے. تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ صبح کے وقت میں آکسیجن فریش بھی ہے اور آکسیجن زیادہ بھی اویلیبل ہے. تو ایک تو فجر کے بعد یا صبح کا جو اوقات ہیں وہ اس کے لیے اچھا ٹائم ہے. اسکولز کو بھی چاہیے کہ اپنی مارننگ اسمبلی کے اندر بچوں کو فزیکل ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کروائیں. جو مارننگ اسمبلی کا ٹائم ہے یہ فزیکل ڈیولپمنٹ کی گویا کلاس ہے. جو اس کے بعد اگلا جو اچھا وقت ہے وہ پھر عصر کے بعد کا ہے، جب دھوپ کم ہو جاتی ہے. عصر سے مغرب کے وقت کے اندر بچوں کو اسپورٹس کروانا اور بچوں سے ایسی ایکٹیویٹیز کروانا، یہ بھی بڑی اس کا رائٹ ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا رائٹ ٹائم ان دو اوقات میں آپ گویا کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جب آپ کو موقع ملے آپ کراتے رہیں، اس کی کوئی وہ لمٹ اور قید نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب، بچے بہت دیر سے سو رہے ہیں، دیر سے اٹھ رہے ہیں، معمولات کی ڈسٹربنس ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو. دیکھیے بچہ اگر دیر سے سوئے گا تو لازمی سی بات ہے صبح اٹھنے میں اس کو مشکل آئے گی. آپ اس کو زبردستی اٹھا کر زبردستی وین میں بٹھا دیں گے، اس کو گھر اسکول بھیج دیں گے تو بچہ اسکول میں سو جاتا ہے. لہٰذا یہ دیر سے سونا، بچے کو کوشش کریں کہ 9 بجے یا 10 بجے آپ بچے کو سلا دیں. یہ پورا کا پورا ویسٹ جہاں پہ ہم سے زیادہ ایکٹیویٹیز اویلیبل ہیں، ٹی وی اویلیبل ہے اور لوگ راتوں کو گھر سے باہر بھی رہتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو 8 بجے سلا دیتے ہیں. پیرنٹس بچوں کو 8 بجے سلاتے ہیں، اس کے بعد پیرنٹس رات کو بھی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں، جاب پہ چلے جاتے ہیں. خود احادیث کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد دیر تک جاگنا، غیر ضروری طور پہ جاگنا منع فرمایا، بالکل منع فرمایا ہے. تو رات کو دیر سے جاگنا، دیر تک جاگنا، یہ ہیومن برین کو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ نیند پوری نہیں ہوگی تو بچہ کل اگلے دن اسکول کے اندر کنسنٹریشن نہیں کر سکے گا، بچہ سلیپی رہے گا، ڈراؤزی رہے گا، اور بچہ وہاں پر جو ہے نا پھر اپنا مینٹل ایکٹیو نہیں ڈسٹرب ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، بچہ سمجھ نہیں سکے گا. ادیب بڑا ہم اسکولوں میں جاتے ہیں اور اسکولوں میں جب جا کر دیکھتے ہیں بچے کلاس روم میں سو جاتے ہیں، ٹیچر کو اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بچے سو جاتے ہیں. میں یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، والدین پریشان ہیں کہ جو ہے نا ٹیچر یہ شکایت کر رہی ہوتی ہے، بچہ آپ کا کلاس میں سو رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف یہ ہر عمر کا، مطلب اسکول لائف کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ جو ہے عام ہوتا جا رہا ہے. تو ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا کہ ایک فیملی کے اندر چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے بڑے بہن بھائی موجود ہیں، والدین موجود ہیں. آپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ بچے کو 8 بجے سلانا ضروری ہے، لیکن جب اس کے ارد گرد موجود افراد، آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں شہزاد صاحب کہ اگر ارد گرد موجود افراد لائٹ کھولے رکھیں گے، شور ہوتا رہے گا، مختلف کام اپنے جاری رکھیں گے تو اس بچے پہ بھی اثر انداز ہوگا. لہٰذا اس حوالے سے بھی ٹپس یا نصیحت ہمارے ناظرین کو کیجیے گا کہ جس کے نتیجے کے اندر اس بچے کی گروتھ پہ فرق پڑے، ایفیکٹ آئے، اثر انداز ہو کے کوئی کہ تمام افراد ہی اس کے اندر بچے کی نشو و نما پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوں. یہ مسئلہ جو ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں چونکہ زیادہ آتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 بجے نہیں تو کم از کم 10 بجے، اس سے لیٹ نہیں. 10 بجے وہ آخری ڈیڈ لائن ہے کہ جس کے بعد بچے کو نہیں جاگنا. اب آپ کہیں جی مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے، یا گھر میں فادر لیٹ آ رہے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ جو بچوں کا کوئی کارنر، کسی بھی جگہ جہاں آپ بچے کو سلا سکتے ہیں وہاں اندھیرا کیجئے. ماں وہاں پہ بچوں کو جا کے لٹائیں گی، لوری سنائیے، کوئی بیڈ ٹائم سٹوری سنائیے، بچے سے کوئی بات کیجئے، بچے سر میں تیل لگا دیجئے. اگر بچے کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو آپ تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں. بچے کا سر سہلائیے، بچے کے کان پہ تھپکی کیجئے اور پھر بچے کو سلا دیجئے. بچہ جب سو جائے تو آپ اپنے کاموں کو دوبارہ نپٹا لیجئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں سونے کی جگہ نہیں تو آپ کہیں بھی سلا لیں اور پھر وہاں پہ فادر یا کوئی بڑا آ کے بچوں کو اٹھا کر وہاں اپنے کمرے میں لٹا دیں جو بچوں کی سونے کی جگہ ہے. مگر ٹی وی کا بند ہونا ضروری ہے. آپ لائٹ تو آف کر دیں گے، ٹی وی کی آواز، لہٰذا ٹی وی کو بند کر کے اندھیرے کا ماحول، سونے کا ماحول بنانے کے بعد بچوں کو سلائیے. جلدی سلانا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے بچوں کو جلدی نہیں سلایا تو اس کے نتیجے میں بچوں کا اسکول اگلے دن کا پورا ڈسٹرب ہو جائے گا.
بہت شکریہ شہزاد صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنی مکمل ٹپس اور فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ ہمارے ناظرین کو اپنی نصیحتوں سے اور کس طریقے سے بچوں کی جسمانی نشو و نما کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ان کے مسائل کا حل ان تک پہنچایا۔ اگلی مرتبہ تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ آپ کی تجاویز اور سوالات کے ہم منتظر رہیں گے، کیونکہ انہی کے نتیجے کے اندر ہم اپنے اس پروگرام کو پروڈکٹیو اور افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اگلی مرتبہ تک کے لیے محترم جناب شہزاد قمر صاحب کو اور اپنے میزبان محمد عتیب کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔